چمکنا۔ آج میں تھوڑی دیر چہرے کے چمکنے پر بات کروں گا۔ آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے، چہرے کا چمکنا، اور بائبل مقدس میں ہم سیکھیں گے اس کو، اور با حوالہ سیکھیں گے۔ چہرے کا چمکنا آج کا ٹاپک ہے ہمارے لیے۔ آج کی تلاوت کلام مقدس خروج کی کتاب 34واں باب، اس کی 29ویں آیت سے 35ویں آیات تک خداوند کے کلام مقدس میں۔ اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترتا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرہ کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ تب موسیٰ نے ان کو بلایا، اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے، اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے، اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتائے۔ اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا۔ اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلتے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرہ کو دیکھتے تھے، اور اس کے چہرہ کی جلد چمک رہی ہے، اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آپ اس کی 29ویں آیت میرے پیچھے بولیے گا۔ اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ So today everybody, I'm going to preach about the radiant face. My topic is the radiant face. ایک چمکتا ہوا چہرہ۔ بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے۔ کسی بھی مضمون کو اگر سیکھا جائے اور سیکھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اس کا پریکٹیکل کیا جائے، اس پہ غور کیا جائے، اس سے کوئی پھل پیدا کیا جائے، مزہ ہے کہ ہم اس کو کسی مقام تک اس بات کو پہنچا دیں، تو پھر سیکھنے کا سکھانے کا مزہ۔ موسیٰ جب شہادت کی دونوں لوحیں، یعنی جس کے اوپر 10 احکام لکھے ہوئے تھے، وہ دونوں لوحیں جو ہے وہ پہاڑ سے لے کر نیچے اتر رہا تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے آیت پڑھی کہ خدا سے باتیں کرنے کی وجہ سے موسیٰ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ایک صبح میں جب کچھ سودا لینے کے لیے اپنے چوک، ایک ٹین ایج بچہ جس کی 14-15 سال عمر ہوگی، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے رنگ گورا کرنے والی آپ کریم دے دو۔ دکان والے کو تو شکار مل گیا، شکاری کو تو شکار مل گیا۔ ٹین ایج بچہ ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، نہ جانے وہ پیسے کیسے لے کر آیا ہے، چوری کیے ہیں، پیسے بچائے ہیں، سیو کیے ہیں، کیسے کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی 1 سے 2 ہزار روپیہ تھا اندازہ۔ اس نے اس کو رنگ گورا کرنے کے لیے کیپسول دیے، کریمیں دیں، 6-7 قسم کے چھوٹے بڑے آئٹم دیے اس نے اس کو کہ ان کو یہ مکس کر کے لگاؤ، یہ ایسے لگاؤ، یہ ایسے لگاؤ۔ کتنی عمر ہوگی؟ 14-15۔ مجھے نہیں پتا کہ ماں کو پتا ہے کہ نہیں پتا، باپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا کہ صبح 8 بجے ہمارا بچہ، شاید وہ رات ساری یہی سوچتا رہا ہوگا کہ صبح ہو
تو کوئی اسٹور کھلے تو میں جب کہ صبح مارننگ میں لوگ دودھ دے رہے ہیں، چینی لے رہے ہیں، آٹا لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں بولے، اور وہ بیچ میں کھڑا ہوا کریمز لے رہا ہے، کریمیں لے رہا ہے رنگ گورا کرنے کی، اتنی ٹینشن لگی اس کو۔ یہ تباہ کن سوچ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، بچے کے اندر، بڑوں کے اندر۔ اس کے رزلٹ کیا ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کو لگانے سے ایفیکٹ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اپنے آپ کو صحیح رکھنا، اپنی کیئر کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی تھوڑی بہت کیئر کرتا ہے، اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے، دیٹس گڈ، لیکن کسی جنون کے اندر بھی چلے جانا ختم۔ آج کا انسان جو ہے، ابھی ہم اس ٹاپک کو لے کر چلنے والے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ چہرے چمکتے کیسے ہیں۔ چہرہ چمکنا ضروری ہے، مطلب، لیکن روحانی اعتبار سے جب ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جاتا ہے تو چہروں پر بھی رونق آ جاتی ہے۔ جب ہمارا روحانی طور پر خدا کے ساتھ تعلق خراب ہو جاتا ہے، ہمارا لنک خراب ہو جاتا ہے، ہم دعا میں ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہم دعا کو کوئی پرائیورٹی نہیں دیتے، تو پھر چہرے مرجھانے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میری مسز جو ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی، بڑی حیرانگی بھی ہوئی کہ وہ شاید پالک تھی یا کوئی سبزی تھی، بالکل مرجھائی ہوئی، کیمیکل ہے پانی میں یا کس میں اس نے بالٹی میں ملایا ہے، تو مرجھائی سبزی کو بیچ میں ڈالتے ہیں اور اس کو جھاڑ کر باہر رکھ دیتا ہے، تو وہ کیمرے کے سامنے تھوڑی چند ہی سیکنڈز کے اندر وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل ایسے لگتی ہے جیسے دیکھنے میں فریش ہو جاتی ہے۔ تو بتائیے، ایسی سبزی صحت کے لیے اچھی ہوگی کہ وہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا، اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، وہ ڈیڈ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیسے کیمیکل میں نکال کر اس کو تازہ پالک بنا دیا، تازہ ساگ بنا دیا، وہ بالکل کھلے ہوئے پتے بن گئے، لیکن وہ اصل میں ایسے نہیں تھے، اصل میں ان کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے چہرے اس طرح چمکیں کہ وہ خدا کو بھی دیکھنے میں پسند آئیں، خدا بھی خوش ہو اور ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ کلام میں لکھا ہے، خدا سے باتیں کرنے کی وجہ سے موسیٰ کا چہرہ چمکتا تھا۔ چہرہ چمکتا ہے، لیکن پیچھے ریزن کیا ہے کہ موسیٰ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ اس وقت یہاں پر 80 سال سے زیادہ عمر کا شخص ہے، ایک بزرگ شخص ہے۔ 40 سال موسیٰ نے فرعون کے محل میں گزارے اور 40 سال موسیٰ نے مدیان میں گزارے۔ 80 سال کی عمر جب ہو گئی تو خدا نے اس کو خدا ملک مصر میں لے کر گیا۔ 80 سال کے بزرگ شخص کو وہاں پر آفتیں نازل ہوئیں، خدا بنی اسرائیل قوم کو نکال کے لے کر آ گیا۔ تو یہاں پر 80 سال سے زیادہ عمر کا شخص خدا موسیٰ کو کوہ سینا کے پہاڑ کے اوپر بلاتا ہے، کس لیے کہ تو اوپر آ، وہاں پر آ کے باتیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ دعا جو ہوتی ہیں وہ دعائیہ پہاڑ پر چڑھنے کے بعد رابطے ہوتے ہیں۔ آپ کو خدا سے بات کرنے کے لیے تنہائی میں وقت گزارنا پڑے گا، آپ کو خاموشی میں بیٹھنا پڑے گا، آپ کو سنجیدہ ہو کر بیٹھنا پڑے گا، آپ کو خداوند کا انتظار کرنا پڑے گا، آپ کو کلام سے چارج ہو کر، گیتوں سے چارج ہو کر پھر خداوند کے انتظار کے لیے بیٹھنا پڑے گا، اور پھر خداوند آئے گا آپ سے بات کرنے۔ اس کا وعدہ ہے، وہ آئے گا، اور وہ آتا ہے۔ تجربے کی بات ہے کہ وہ جو خاموش اور سنجیدہ روحیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ زیادہ بولنے والے شخص ہیں، ہر وقت ہنسنے والے شخص ہیں، ہر وقت مذاق کرنے والے شخص ہیں، تو پھر میں کہوں گا کہ آپ کو شاید خدا کا تجربہ نہ ہو، کیونکہ خدا کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنا، یسوع کا تجربہ کرنا، اس کے روح کو ریسیو کرنے کے لیے نہایت سنجیدگی چاہیے۔ موسیٰ کہتا ہے، میں 40 دن تک کوہ سینا پر جا کے بیٹھا رہا، نہ میں نے روٹی کھائی، نہ میں نے پانی پیا، نہ میں لیٹا، نہ میں نے آرام کیا، اور 40 دن اور 40 رات کے بعد پھر خدا نے موسیٰ سے کوہ سینا پر بات کی۔ اور کلام میں لکھا ہے، موسیٰ روئے زمین پر سب سے زیادہ حلیم شخص ہے۔ That's too amazing۔ یاد رکھیں، سیاست کے پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہے،
موسیقی کے پہاڑ پہ چڑھنا بھی آسان ہے، علم کے پہاڑ پر چڑھنا آسان ہے، ڈگریاں لینی بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ایفرٹ کریں گے، محنت کریں گے، اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، یو ول گیٹ اٹ، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ لوگوں نے لے کر دکھائی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت وقت تو لگے گا، درکار ہے۔ لیکن دعا کے پہاڑ پہ چڑھنا یہ مشکل کام ہے۔ گیت گاتے رہو، پرستش کرتے رہو، لیکن اصل میں ہماری جو روحانی زندگی ہے اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہماری پرسنل پریئر سے ہی ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے کہوں گا، اگر کسی کی پرسنل دعائیہ زندگی نہیں ہے اور وہ بہت گیت گاتا ہے، یا وہ مثال دیتا ہوں وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتا ہے، اونچی دعا مانگتا ہے، اونچا اونچا کلام پڑھتا ہے، لیکن اس کی پرسنل دعائیہ زندگی نہیں ہے، تو وہ ایک قسم کی ریاکاری کر رہا ہے، وہ ریاکار بن چکا ہے، ایک ریاکاری ہے، وہ خدا کا فرزند نہیں ہے، اس نے خدا کے ساتھ کوئی لنک نہیں جوڑا، خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جوڑا۔ میں اگر اصل میں اپنا چہرہ چمکانا ہے، وہ والی سبزی نہیں جو کیمیکل سے تازہ ہوئی ہے، وہ والی سبزی جو پک کر اپنے وقت پر اپنی قوت اپنے زور میں چمک رہی ہے، اگر ہمیں اس کی طرح چمکنا ہے۔ میں اس بچے کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے کہا افسوس اس شخص پر جس نے اس کو یہ نمونہ دیا ہے، جس نے اس کو سکھایا ہے، جس نے اس کو کر کے دکھایا ہے، اور چھوٹی عمر میں اس کے اوپر یہ اثر ہوا ہے، اور آج یہ ارلی مارننگ صبح سویرے اپنے خدا کو یاد کرنے کی بجائے، عبادت کرنے کی بجائے، دعا کے بجائے یہ کیا چیز ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور یہ کہاں پر آ کے کھڑا ہے، اور دوسرا ایک میچور شخص اس کا اس عادت کا کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ پیسے کہاں خرچ کر رہا ہے۔ وہی اگر وہ کوئی ڈرائی فروٹ کھا لیتا، کوئی دودھ پی لیتا، کوئی خوراک کھا لیتا تو اس کو کتنا فائدہ ہوتا، اس سے اس کی جلد تباہی ہوگی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ موسیٰ کہاں پر چڑھا ہے؟ پہاڑ پر۔ کون سے پہاڑ پر چڑھا ہے؟ کوہ سینا کے پہاڑ پر۔ پہاڑ پر اس نے کیا کیا ہے؟ پہاڑ پر جا کر اس نے خدا سے باتیں کی ہیں، شہادت کی لوحیں لے کر آ رہا ہے۔ رزلٹ کیا نکل رہا ہے موسیٰ کا؟ رزلٹ یہ نکل رہا ہے چہرہ چمک رہا ہے۔ دوسری بات، موسیٰ کے چہرے چمکنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر رعب اور دہشت آ گئی ہے، اور اس کا بھائی جو بڑا بھائی ہارون ہے، جو اسے 2 سال بڑا ہے، اور بنی اسرائیل قوم کے سردار، عام لوگ نہیں، سردار لوگ ہارون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ موسیٰ کا چہرے کے اوپر نظر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ موسیٰ کو لیڈرشپ ملی ہے، موسیٰ نے پوری قوم کو لے کر چلنا ہے۔ جب کوئی عورت ماں بنتی ہے اس کو لیڈرشپ مل جاتی ہے، جب کوئی شخص باپ بنتا ہے اس کو لیڈرشپ ملتی ہے، اس کو لیڈرشپ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس دور کی ماؤں کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ نہیں سیکھتی، لیڈرشپ پر کتابیں نہیں پڑھتی، لیڈرشپ کے اوپر جو ہے خاص طور پر پنجابی مائیں بہت فیل ہیں اس کام میں، جدھر سے مرضی گالی نکال دیں گی، جدھر سے مرضی بولیں گی۔ میں نے عام زیادہ دیکھا ہے، والد بھی ایسے ہی ہیں، گالیاں نکالتے ہیں بچوں کو۔ ہماری گلی میں ایسی ایسی مائیں اور ایسی ایسی گالیاں نکال دیتی ہیں، میں کہتا ہوں توبہ توبہ توبہ۔ پھر بچے بھی آگے سے اسی طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ جب کسی کو خدا اولاد دیتا ہے، باپ ہو یا ماں ہو، اس کو لیڈرشپ ملتی ہے، اس کو لیڈرشپ سیکھنی پڑے گی۔ موسیٰ کو پوری قوم کو لے کر چلنا تھا، موسیٰ کو لیڈرشپ ملی تھی، اور لیڈرشپ کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ لیڈر کا روب ہو، لیڈر خدا سے باتیں کرتا ہو۔ آج دیکھیں آپ، ملک، ہمارے ملک کے سیاست دان ہیں، لیڈرز ہیں نا لوگ، اور نواز شریف، عمران خان۔ اگر آپ ترکی چلے جائیں تو ترکی کے اندر جو ترکی کا فاؤنڈر ہے، پریزیڈنٹ رہا تھا، جو سٹارٹ میں فاؤنڈر تھا، گزرتے گزرتے لوگ اس کے جگہ جگہ اسٹیچو لگے ہوئے، وہ چومتے ہیں، اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، کچھ تو اس کے اندر بات ہوگی نا، کوئی تو اس کے اندر کوالٹی ہوگی۔ کیا ریزن ہے؟ آج ہمیں لیڈرز کی جتنی توہین نظر آ رہی ہے، لیڈرز پہ کارٹونز بن رہے ہیں، لیڈرز کو مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیڈرز پر لطیفے لکھے جاتے ہیں، لیڈرز کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، لیڈرز کے اوپر ٹی وی پروگرامز بنتے ہیں، کوئی اس کے ریٹائر ہونے کے بعد، چلے جانے کے بعد کوئی ساتھ صاحب کا لفظ نہیں استعمال کرتا، کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ سبزی والی مثال آپ یاد رکھیں، وہ کیمیکل والی سبزی سے چہرے بھرے ہوئے تھے، وہ کیمیکل لگا ہوا تھا، وہ دنیا داری کی چمک تھی، بیچ میں خدا کا دخل نہیں تھا۔
موسیٰ پہاڑ پر خدا سے باتیں کرنے جاتا ہے، دعا کے پہاڑ پہ چڑھتا ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ یہ نکلتا ہے چہرہ چمکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل قوم کے سرداروں پر، اس کے بڑے بھائی پر، اس کے یعنی گھر کے اندر، اس کی قوم کے اندر اس کو لیڈرشپ مل گئی ہے، اور لیڈرشپ اس کی ایفیکٹو ہے کیونکہ اس کی قوم اس کے تابع ہے۔ آپ لوگ کسی کے تابع ہوں، ماں کے تابع ہو جائیں، باپ کے تابع ہو جائیں، کسی خادم کے تابع ہو جائیں، اعلانیہ بولیں کہ میں اس خادم کے تابع ہوں۔ وہ آپ کے پادری صاحب ہو سکتے ہیں، آپ کو ایلڈر صاحب ہو سکتے ہیں، آپ کے بشپ صاحب ہو سکتے ہیں، آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے، آپ کی ماں ہو سکتی ہے۔ کسی کی لیڈرشپ میں آنا، کسی کے تابع ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے کیتھولک سیمنری کے اندر یہ سیکھا تھا کہ اگر آپ کو روحانی ترقی کرنی ہے تو آپ کو ایک اسپرچل ڈائریکٹر چننا ضروری ہے۔ آپ کہیں یہ میرا اسپرچل ڈائریکٹر ہے، پھر آپ اس کو فون کریں، ان کے پاس آئیں، ان سے مشورہ کریں، جو پرابلم آپ کو آ رہی ہے، دعا میں رکاوٹ آ رہی ہے، چیزیں ٹریک کر رہی ہیں، گناہ ٹریک کر رہا ہے، دنیا داری ٹریک کر رہی ہے، آپ ان کو جا کے بتائیں، ان سے مشورہ کریں، ان سے دعا کروائیں، ان سے پوچھیں اب آگے کیا کرنا ہے، وہ آپ کو ڈائریکشن دیں گے۔ اسپرچل ڈائریکٹر چننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو دل سے چننا بہت ضروری ہے۔ کسی کی بھی سلیکشن کریں لیکن اسپرچل ڈائریکٹر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ موسیٰ دعا کے پہاڑ پر چڑھا، اور دعا کے پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے موسیٰ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ نو فارمولا، نتھنگ، نو ٹینشن، اس کے چہرے پر چمک تھی۔ میں نے ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں رات کو جاگ رہا تھا، تو میں نے ویسے یوٹیوب پر ڈال دیا، پرانی بات ہے، دا بیسٹ پریچرز آف دا ورلڈ۔ اچھا وہ ایک ویڈیو آ گئی، شاید میں دوبارہ سرچ کروں گا، آپ کو بھیجوں گا۔ اس میں آ گیا 10 بیسٹ پریچرز آف دا ورلڈ، دنیا کے 10 بیسٹ پریچرز۔ اس میں 3-4 تو ایسے خادم آئے، بزرگ تھے، چہرے ایسے چمک رہے تھے، وہ میں نے کہا ان کی دعائیں زندگی۔ اور جب میں کلام سن رہا تھا، باتیں چھوٹے چھوٹے کلپ تھے جوڑے ہوئے تھے سارے، ایک ویڈیو بنائی تھی، جب میں ان کی باتیں سن رہا تھا اتنا سکون مل رہا تھا، میں نے کہا یقیناً یہ دعا کر کے آئے ہیں، ان کی کوئی دعائیں زندگی ہے، انہوں نے خدا سے کوئی بات کی ہے۔ چہرے کا چمکنا، انکل عبداللہ کہتے ہیں جوانی میں چہرے کا چمکنا، یہ میں نے مضمون سیکھا تھا، اور میں نے خدا سے دعا مانگی تھی، خداوند مجھے کچھ بھی ہو جائے بس میرا چہرہ چمکتا رہے، میرے چہرے پر چمک رہے۔ میں نے یہ دعا مانگی تھی، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت دفعہ انکل کا بڑا بڑا چہرہ زیادہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے، نارمل بھی چہرہ چمک رہی ہوتا ہے، کہتے میں نے خدا سے دعا مانگی تھی۔ آج میں آپ کو چہرے کے چمکنے کا، خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے جو فارمولا دے رہا ہوں وہ کوئی نہیں دے سکتا، وہ کوئی خادم ہی دے سکتا ہے، بس وہ کلام ہی دے سکتا ہے۔ اور وہ فارمولا یہ ہے، آپ دعائیہ زندگی بنائیں، آپ خدا سے باتیں کرنا سیکھیں، گھنٹوں تنہائی میں گزاریں، گھنٹوں کلام پڑھیں، منہ بند رکھیں، زیادہ باتیں نہ کریں، ہر وقت ہنستے نہ رہیں، خاموشی میں، سنجیدگی میں اپنے خدا کے قدموں میں وقت گزاریں، خدا کی حضوری میں وقت گزاریں۔ آپ دیکھیں رنگ کالا ہو، گورا ہو، سفید ہو، کسی طرح کا بھی آپ کا رنگ ہے، وہ چمک اٹھے گا۔ آپ کو دوسرا شخص کہے گا کہ آپ کے چہرے پر چمک ہے، آپ کے چہرے پر رونق ہے۔ چلے ذرا اب ہم کلام کو جو سروے کرتے ہیں، چہرے کا چمک۔ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، 11ویں اور 12ویں آیات۔ تب دانیل نے دروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور حننیہ اور مسائل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا۔ 13ویں آیت۔ تب ہم، میرے پیچھے بولیں، تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں، پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ یہاں دیکھیے، ایمان دیکھیے دانیل نبی کا، یہ لوگ محل کے اندر ہیں، سب کو شاہی خوراک دی جاتی ہے،
دانیل نبی اور اس کے 3 دوست سدرک میثق عبد نجو، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ شاہی خوراک نہیں چاہیے، کیونکہ بادشاہ بت پرست تھا، بت پرستی عام تھی، یہاں بت پرستی کی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں شاہی خوراک نہیں چاہیے۔ تو جو ان کا خواجہ سرا تھا، ان کا جو سردار تھا، سرا نے کہا کہ بھائی تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیوں سر کٹوانا ہے بادشاہ سے کہ تم کہہ رہے ہو ہمیں شاہی خوراک نہ دو، تو تم شاہی خوراک نہیں کھاؤ گے، تم لوگوں کے چہرے اتر جائیں گے، چہرے جو ہیں وہ تم لوگوں کے خراب ہو جائیں گے، مرجھا جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، میری تو بادشاہ گردن کاٹ دے گا۔ اس نے کہا کتنی مہلت لی؟ 10 دن کی۔ تو 10 دن تک ہمیں ساگ پات دے، ہم ساگ پات کھائیں۔ کوئی دوبارہ پڑھے 12ویں آیت سے۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دے، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا۔ ہمارے چہرے چمکانے کی سوچ کہاں لگی؟ دوسری بات، بھائی ہم پھل کھائیں گے، سبزیاں کھائیں گے، دودھ پئیں گے، خوراک کھائیں گے، جی بھر کے کھائیں گے، تو پھر چہرے چمکیں گے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اچھی خوراک خدا کی نعمت ہے، برکت ہے، خدا کا شکر ہے، خدا دیتا ہے، کھانی چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا رہا۔ یہ تو جسم کی ضرورت ہے، اس لیے تو خدا نے اپنی برکتوں کو، نعمتوں کو پیدا کیا ہے، خدا نے مہیا کی ہیں کہ ہم کھائیں پئیں۔ لیکن ان پر جو سوچ لگانی، اگر کسی ٹائم کچھ میسر نہیں ہے، کچھ نہیں ملی، کچھ اویلیبل نہیں ہے، یہاں پر سوچ لگانی کہ میرے چہرے کی رونق ان کے ساتھ منسلک ہے، نو، دیٹس رانگ، پھر غلط ہے۔ یہ شاہی محل کے اندر ہیں، شاہی خوراک کھائی جا رہی ہے، بڑے حوصلے والی بات ہے کہ ایسے ماحول میں شاہی خوراک سے انکار کیا جائے۔ انہوں نے کہا تو ہمیں ساگ دے، ساگ، اور 10 دن ذرا ہمارے چہرے بھی آزما اور ان کے چہرے بھی ذرا آزما، اور تو ذرا فرق تو دے کہ ہوتا کیا ہے۔ ایمان دیکھیں، کانفیڈنس دیکھیں کہ کس طرح کا ایمان ہے، ان کا کس طرح کا کانفیڈنس لیول ہے کہ ہمارے چہرے، تو دیکھ لینا کہ چہرے چمکتے کس کے ہیں۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا، پڑھ لیجئے گا بابا، ان کا ایمان، وہ ایمان کے معیار میں پورے اترے، خدا نے ان کی دعاؤں کو سنا۔ کیوں ان کانفیڈنس کیا ہے؟ کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ کوئی رابطہ تھا، کنیکشن تھا۔ یاد رکھیے، اگر ہماری دعائیا زندگی ہوگی تو ہمارے چہرے چمکیں گے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا، جیسے موسیٰ کوئی سینہ پر خدا سے باتیں کرتا تھا۔ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ اچھا، آج اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ایماندار دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دعا کی اتنی زیادہ شکل و صورت بگاڑ دی گئی ہے، یعنی میں کہوں گا خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے دعا ایک بدتمیزی بن چکی ہے اس وقت۔ چیخ چیخ کر، چلا چلا کر دعائیں کرنا، بار بار باتوں کو رپیٹ کرنا، جبکہ ہم سب کے جو لیڈر ہیں، ہم سب کے رہنما ہیں، ہم سب کے کرتا دھرتا ہیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دعا کے اوپر بہت بڑی کلیئر ٹیچنگ دی ہے۔ غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو، جب تو دعا کرے تو پوشیدگی میں جا، کسی کو پتہ نہ چلے، تو تنہائی میں خفیہ طور پر تیری دعائیا زندگی ہو، اور اونچا چیخنا چلانا منع کیا گیا ہے کہ غیر قوموں کی طرح۔ یا پڑھ لیجئے گا پہاڑی واس کے اندر متی کی انجیل 5 باب 6 باب 7 باب، ان باب میں ابواب میں آپ کو ملے گا، خداوند یسوع مسیح نے دعا پر بڑی کلیئر ٹیچنگ دی ہے۔ دیٹس ٹو کلیئر۔ اب جو دعا کی بے حرمتی ہو رہی ہے، دعا کو جو بدتمیزی میں بدل دیا گیا ہے، خداوند آسمانی باپ سے بات کیسے کرنی ہے، وہ سارے طریقے بدل دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو میری بات کو سمجھیں، دعا کو منظم طریقے سے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر ایک بیٹا یا کوئی بیٹی باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے، ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے، برکت کو کھونے کی طرف جا رہا ہے۔ ریئل پریئر، دیٹس دی ریئل ون۔ انکل عبداللہ نے اور بشپ عنایت بھٹی صاحب نے، دونوں خادموں نے مل کر ایک مضمون لکھا، میں آپ کو دوں گا کسی ٹائم، وہ سارا دعا کے تعلق سے ہے۔ تو انہوں نے اس میں لکھا کہ اگر ہم دعا کے لفظ کو الگ الگ کریں تو اس میں سے 3 حروف نکلتے ہیں، دعا،
دال عین اور الف. دعا یعنی اگر ہم دیکھیں تو ان سے تو بہت کچھ بن سکتا ہے. دال سے دادا بھی بن جاتا ہے, دادی بھی بن جاتی ہے. نہیں, اگر خدا کے خادموں نے یا کوئی اس سے ملاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, اسٹڈی ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ابھی میں اس کا حوالہ دوں گا ان تینوں چیزوں کا آپ کو کلام میں سے, یہ ثابت کروں گا. اگر آپ دعا کے لفظ کو الگ کر دیں, دیکھیں جی کامیاب دعا کیسے ہوگی. دعا آسمان سے جواب لے کر آئے, تجربہ کر لو. اگر دعا کا لفظ آپ الگ الگ کر دیتے, توڑ دیتے, حروف نکلے دعا, دال, عین اور الف. دال سے مطلب نکل رہا ہے یہاں پر دعا کے تعلق سے درد مندی, ٹھیک ہے, جو انہوں نے نکالا. عین سے نکلے گا عاجزی, اور الف سے مراد ہے ایمان. آپ تجربہ کریں, اگر خدا کے حضور میں دعائیں کامیاب کرنی ہیں کہ آسمان تک جائیں اور جواب لے کر آئیں, آپ کی دعا میں 3 چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے: درد مندی, عاجزی اور ایمان. جس دعا کے اندر درد مندی ہوگی, مقدس پولس رسول کہتے ہیں مجھے تمہیں پھر سے جننے کے درد لگے ہیں. پھر کلام میں لکھا ہے خدا کا روح آہیں بھر بھر کر ہمارے اندر ہو کر دعا کرتا ہے, ہمارے ساتھ مل کے دعا کرتا ہے. دال سے درد مندی, عین سے عاجزی اور الف سے ایمان. یہ 3 چیزوں کا دعا میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تو دعا پاورفل ہو جائے گی. چلیں اس کے 18ویں باب میں آپ کو بزرگ ابراہیم کا وہ واقعہ ملے گا جہاں بزرگ ابراہیم سدوم اور عمورہ کے لیے خدا سے باتیں کرتے ہیں. اور یہ واقعہ پیدائش 18 باب اس کی 16ویں آیت سے ہمیں اس کی 33ویں آیت تک یہ واقعہ ملتا ہے. بعد میں پڑھیے گا اس کو. اچھا, یہاں پر دیکھیں دعا جو ہے, اگر آپ نے کسی کی دعا کی نقل کرنی ہے تو اس دعا کی نقل کریں. دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا, اور یہاں پر مقدس بزرگ ابراہیم کو اپنا استاد بنا کر بزرگ ابراہیم سے دعا کرنی سیکھیں. دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا. یہاں پر بزرگ ابراہیم جو ہیں سدوم اور عمورہ کے لیے خدا سے باتیں کرتے ہیں, اور بات کرنے کا انداز دیکھیں. پیدائش 18 باب کی 27ویں آیت. تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی, اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں. سدوم عمورہ کے لیے درد اندر موجود ہے کیونکہ اس کا بھتیجا لوط وہاں پر ہے. سدوم عمورہ کی در ہے, بھتیجا لوط وہاں ہے, اس کی بیوی وہاں ہے, اس کے بچے وہاں ہیں. سدوم عمورہ کے لیے فکر مند ہے. سدوم عمورہ میں بدی پھیل گئی ہے. سدوم عمورہ میں ہم جنس پرستی کا گناہ پھیل گیا ہے, بدی پھیل گئی ہے. سوچیں آج کل جو لا پاس ہو رہے ہیں, جو بڑے ہیں, ذرا سمجھ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پھر سدوم عمورہ بنے گا, دوبارہ بن رہا ہے, بنا رہے ہیں اس کو. ابراہیم فکر مند ہے. ابراہیم درد کی حالت میں, خدا اس کے گھر میں آیا ہے, اس کو بات کرنے کا موقع مل گیا. خدا نے خود ہی ٹاپک چھیڑ دیا ہے کہ سدوم عمورہ کی بدی کا شور آسمان تک پہنچا ہے. میں تلاش کروں گا, دیکھوں گا, اس کی تحقیق کروں گا میں, تو میں ان سب کو مار دوں گا, سزا دوں گا. لیکن ابراہیم دعا ہی ہے, خدا سے باتیں کرنا. انداز کیا اپنا رہا ہے, دیکھیے اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں. اور آج کل کے ایماندار ابھی اسی وقت, وہ بھائی خدا کو تو ڈیوٹی پہ رکھا ہوا ہے, تو سیلری دیتا ہے خدا کو, کتنی سیلری دیتا ہے تو خدا کو, تجھے تمیز نہیں ہے, تو کس سے بات کر رہا ہے؟ تو آسمان کی خدا سے بات کر رہا ہے, تو خدا کو ڈانٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, اس کا انجام کیا نکلے گا؟ خدا کون ہے, تو کون ہے, تو کس سے بات کر رہا ہے؟ یقین مانیں جو خاموش ایمان ہے نا, بڑا بڑا پاورفل ہوتا ہے. آپ تجربہ کریں, خالی برتن, آپ خالی دیگچی لے لیں. پہلے آج کل تو پہلے اسٹیل کی, پہلے پیتل کی آتی تھی نا, وہ تو بجاؤ تو ٹھن کرتی تھی, شور کرتی تھی. ابھی تو یہ اتنی نہیں ہو, لیکن آپ خالی دیگچی لے لیں, آپ اس میں ماریں ایسے, بہت بہت آواز آئے گی, شور آئے گا.
آپ اسی دیگچی کے اندر پانی بھریں پھر آپ اس کو بجائیں، پھر آواز نہیں آئے گی، ڈپ ڈپ، مطلب آپ کو طاقت بھی زیادہ لگانی پڑے گی، آواز بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ بھری ہوئی ہے، اندر کچھ ہے۔ تو خالی برتن زیادہ بجتا ہے، خالی برتن زیادہ شور کرتا ہے۔ خادموں کی دعاؤں پر آپ نے نہیں جانا، آپ نے ان کی پرسنل دعا میں جانا ہے۔ اس کی پرسنل دعائیہ زندگی کیسی ہے، اس کی شخصی دعائیہ زندگی کیسی ہے، اس کا شخصی خدا کے ساتھ رابطہ کیسا ہے۔ یہ موسیٰ کی طرح دعا کے پہاڑ پر بھی چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا، اس کے اپنے شخصی زندگی میں دعائیہ زندگی تک جانا ہے آپ نے۔ جس بھی آپ خادم کے پیچھے چلیں اس کی دعائیہ زندگی ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن ابھی میں گجرانوالہ میں تھا تو میرے ایک دوست ہیں، پادری صاحب ہیں، نام نہیں لوں گا میں، تو ان کے گھر پہ ٹھہرا ہوا تھا 2-3 دن تک، عبادات میں ہم جاتے تھے، پھر ان کے گھر میں 2 دن ٹھہرا تھا، اسٹے کرتے تھے، انہوں نے بڑی وہ خدمت کرتے تھے، بڑا اچھا وقت گزرا تھا۔ تو جب اس دکان پر گئے تو ان کی وائف میرے پاس آئی، کہنے لگی بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بڑے اچھے ان کے ساتھ لنک تھے۔ میں نے کہا ہاں بولیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا پادری صاحب کو سمجھائیں، یہ دعا ہی نہیں مانگتے، ان کی کوئی پرسنل دعائیہ زندگی نہیں، اور دعا پر اتنے لمبے لیکچر دیتے ہیں۔ چرچ میں آپ دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ کبھی کوئی بیمار آ جاتا ہے، بدرو گرفتار آ جاتا ہے، اس پہ دعا کرتے ہیں، پرسنل دعا نہیں کرتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی خطرناک بات ہے یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دعا میں 3 چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں۔ درد ہونی بہت ضروری ہے، عاجزی ہونی بہت ضروری ہے، ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جس کے لیے بھی دعا کریں پہلے اپنے ذہن کو آپ کلام سے بھریں۔ اس جو اپنے دعا مانگنی ہے پہلے خدا کی دعا آپ کسی کے لیے مانگ نہیں سکتے جلدی، یہ بات میری یاد رکھیں۔ جس شخص کے لیے اپنے دعا مانگنی ہے یا اپنے لیے مانگنی ہے پہلے کلام میں تحقیق کرو، پہلے خدا کی مرضی کیا ہے، کلام کیا اجازت دے رہا ہے۔ آپ نے دعا خدا کی مرضی کے مطابق مانگنی ہے، کلام کے مطابق مانگنی ہے۔ دعا کی کان خدا کا کلام، دعا کی کان لکھ لیں، خدا کا کلام دعا کی کان ہے، یہاں سے دعائیں نکلتی ہیں کہ دعا مانگنی کیسے۔ دال سے درد مندی، عین سے عاجزی اور الف سے ایمان۔ آپ اس کو جا کے دوبارہ پڑھ لیجئے گا ابراہیم کی سٹوری کو، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ خدا جو ہے اور ابراہیم جو ہے وہ کس طرح سے بات کر رہا ہے، کس طرح سے خدا سے بات کر رہا ہے۔ اس کی دعا کے اندر یہ تینوں چیزیں آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گی اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آستر کی کتاب 9 باب اور 9 باب کی 3 آیت۔ اور صوبوں کے سب امیروں اور نوابوں اور حاکموں اور بادشاہ کے کارگزاروں نے یہودیوں کی مدد کی، اس لیے کہ مردگی کا رعب ان پر چھا گیا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب مردگی کے لیے سولی بنائی گئی، اس کو لٹکانے کے لیے انہوں نے، پوری قوم نے 3 دن کا روزہ رکھا، پوری قوم کی دعائیہ زندگی تھی۔ ملکہ آستر نے روزہ رکھا، آستر اور مردگی کو پوری قوم نے لیڈر جانا۔ یہودیوں پر ایک مصیبت آنے والی تھی، یہودیوں پر بڑی سختی ہونے والی تھی، انہوں نے دعا مانگی، اور پھر دعا مانگنے کی وجہ سے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خطرہ ٹل گیا، مردگی جو ہے وہ اس کے اوپر سے خطرہ ٹل گیا، جسے سولی بنائی تھی اس پر وہی لٹکایا گیا۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ مردگی کا رعب کس کے چھا گیا؟ پڑھیں ذرا دوبارہ۔ صوبوں کے سب امیروں، امیروں پر، کیا بات ہے، نوابوں پر، حالانکہ خود یہ کون سے امیر ہیں، کس طرح کے تھے یہودی وہاں پر، امیروں، نوابوں، حاکموں، بادشاہ کے کارگزاروں، اور یہودیوں کی مدد کی، اس لیے کہ مردگی کا رعب چھا گیا تھا۔ یہ وہ والا رعب نہیں ہے، ذرا سنیے، میں جب کسی پروگرام میں جاؤں ایسی انٹری ماروں گا، میرا ڈریس، میرا چہرہ، میری جولری، میرا یہ، میرا وہ، کہ دیکھتا ہی جو ہے نا بندہ کہے گا بھائی واقعی بھائی یہ کسی بنگلے سے سیدھا چلتا ہو یہاں پر آ رہا ہے، یہ کسی بنگلے سے نہ نکل کے ڈائریکٹ یہ فال میں انٹر ہو گیا، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ تو کوئی وہیں پر کھڑے 20,000 دھار مانگ لے تو پھر غریب نے اپنا فرق مٹا دیا، امیر نے، غریب بھی امیر بن گیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا جس کو دولت دیتا ہے اس کا امتحان کرتا ہے، اور جس کو نہیں دیتا اس کا بھی امتحان کرتا ہے۔
غریب کیا کرتا ہے, امیر کیا کرتا ہے, انسان جس کو خدا نے جس حد میں رکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے, یوحنا استباق کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنی تنخواہ پر کفایت کرو. جس کو خدا نے جس لمٹ میں رکھا اس کو رہنا پڑے گا, اس کو امیر کی نقل نہیں کرنی. آپ کو جس خدا حد میں رکھتا ہے اس میں شکر گزار آپ نے رہنا ہے. بتائیے مقدسہ مریم کے پاس کون سی دولت تھی؟ ایمان کی دولت تھی, دنیاوی دولت نہیں تھی. یوسف کے پاس کون سی دولت تھی؟ مقدسہ مریم کے ساتھ ان کے جو منگیتر تھے, شوہر تھے, کون سی دولت تھی؟ ایمان کی دولت تھی. سرائے میں جگہ ہی نہیں تھی. سرایہ اس کو بولتے ہیں نا, پردیسی مسافر آگے ٹھہرتے ہیں. پردیسیوں اور مسافروں کے لیے جگہ ٹھہرنے کی بنائی جاتی ہے, اس کو ان کہتے ہیں, سرایہ کہتے ہیں. چلیے ذرا ہمارا آخری متی کی انجیل 17 باب اس کی پہلی آیت سے. 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا, اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی. اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی. کس کی مانند چمکا اس کا چہرہ؟ سورج کی مانند چمکا. کیوں چمکا بتائیے؟ پوشاک بھی سفید ہو گئی, چہرہ بھی چمکنے لگا, کیونکہ وہ دعا کر رہے تھے. کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے 3 شاگردوں کو لیا, پترس, یعقوب اور یوحنا کو, پہاڑ پر چڑھ گئے, وہاں جا کے دعا مانگنے لگے, اور دعا مانگنے کی وجہ سے ان کا یسوع کا چہرہ سورج کی طرح, او مائی گاڈ, وہ کس طرح کی چمک ہوگی, سورج کی طرح چہرہ چمک رہا ہے, اور پوشاک جو ہے وہ براق سفید ہو گئی. کیوں؟ دعا مانگ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں. ایسے چہرے چمکائیے کہ بعد میں پچھتانا, شرمندہ نہ ہونا پڑے. دعا کے ساتھ, جب آپ کا خدا کے ساتھ لنک ہوگا اس کا اثر چہرے پر آئے گا. جب آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوں گے اس کا آئے گا اثر چہرے پر. جب آپ خدا سے الگ دھلگ ہوں گے تو پھر 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری, اگر چہرہ چمکتا بھی ہے یا چہرے پر رونق بھی ہے تو وہ بھی جاتی رہے گی, وہ بھی جاتی رہے گی. تو میں ایک دفعہ کی بات ہے کہ نا, ٹائر پنچر ہو گیا, تو قیوم آباد کے اوپر میں پنچر لگوا رہا تھا. ایک نوجوان شخص, داڑھی سفید تھی, بال سفید تھے, کافی ٹال تھا, مجھے بڑے غور سے دیکھے جا رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے, کوئی جاننے والا ہوگا, کون ہے, اسٹوڈنٹ ہے, کون ہے یہ, میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کو. داڑھی سے رکھی تھی, داڑھی سفید بھی تھی اور تھوڑی بہت کالی بھی تھی, سفید زیادہ تھی. میں نہ مجھ سے نہیں رہا گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے, اتنے غور سے جو دیکھ رہے ہیں. میں اس کے پاس چلا گیا, اپنی گاڑی چھوڑ کر. وہ بائک پر تھا, وہ بائک کا پنچر لگوا رہا تھا, میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ مجھے زیادہ یاد کریں, آپ لانڈی کے چرچ جاتے تھے, میں بھی آتا تھا, میں نے ابھی داڑھی رکھی ہے تو آپ مجھے اس لیے نہیں پہچان رہے. ہم تو بھائی, میں تو غور سے یہ دیکھ رہا ہوں, میں بڑا حیران ہو رہا ہوں, پریشان ہو رہا ہوں کہ آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں, کوئی فرق ہی مجھے نظر آ رہا کہ آپ مجھے بالکل ویسے ہی لگ رہے ہیں آج بھی. تو میں تو اس لیے بڑا حیران ہو رہا ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا بھائی یہ میری کوئی خوبی نہیں ہے, میرے خدا نے کسی نہ کسی طرح سے مجھے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے, تو خدا کا شکر ہے, جوڑ کے رکھا ہوا ہے خدا نے. تو یاد رکھیے, کوئی بھی شخص ہے, صرف میں نہیں, آپ لوگ بھی, کوئی بھی شخص ہے جو خدا کے ساتھ منسلک رہے گا اس کی زندگی میں سکون رہے گا. آج ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ سیکھا ہے, چہرے کا چمکنا. ٹھیک ہے, کہ ایک بیسٹ فارمولا, سدا بہار فارمولا, اپنے خدا سے جڑو. اچھا, کریمیں لگانے والے پکڑے جاتے ہیں, جو ادھر ادھر اون پٹان کام کر کے آ جاتے ہیں نا, چہرے چمکا لیتے ہیں, وہ پکڑے جاتے ہیں. وہ دور سے انٹر ہوتے پتہ چل جاتا, اچھا وہ اچھا یہ بلیو کرے آپ, یہ حماقت ہے. یہ اصل میں جو نیچرل بیوٹی ہے وہ خدا کے ساتھ باتیں کرنے سے. دانیل کی مثال بڑی بیسٹ مثال ہے. سدرک میثاق ابدنجو کی مثال, ان کے دیکھو ایمان نے موج سے کی ہیں, آگ کی بھٹی سے خدا ان کو نکال کے لے آیا, شیروں کی مان سے نکال کے لے آیا, چہرے چمکے, انہوں نے شاہی خوراک کا انکار کر دیا. بہت بڑی بات ہے. تو ہم دعائیہ زندگی کی طرف آئیں. آج کی جو موٹیویشنل کلاس ہے, یہ جو بائبل میں آپ کو موٹیویشن دی جا رہی ہے, اصل میں آپ کو پرے کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں, اگر آپ کوئی چیز اپنے چہرے کی حفاظت کے لیے کوئی تھوڑی بہت استعمال بھی کرتے ہیں, آپ رات کو سونے سے پہلے فیس واش کرتے ہیں, کوئی آپ
تھوڑی بہت چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، اس اوکے، میں ایک سے یہ نہیں کہہ رہا، میں اصل میں آپ کو پرے کی موٹیویشن دے رہا ہوں، آپ کو دعائیہ موٹیویشن دے رہا ہوں کہ آپ دعا کے لیے موٹیویٹ ہو۔ ہم لوگ رات 2 بجے تک 1 بجے تک باتیں کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اچھا ہر بات کو ہمارا ضروری سمجھتے ہیں، وہ بولتے رہتے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، بڑی خطرناک بات ہے۔ میں کیتھولک سیمنری کے اندر ایک ہفتہ رہا ہوں، وہاں پر 10 بجے کے بعد بولنے کا روزہ ہوتا ہے، 10 بجے کے بعد کوئی بول نہیں سکتا، اشارے کر کے بات کرو۔ آپ تجربہ کر لو، 10 بجے کے بعد بولنا بند کر دو، آپ سارا دن باتیں کی ہیں، اب آپ خدا کو بولنے کا موقع دو، خدا آپ سے بات کرے، اب منہ بند کر لو، کلام کو سوچو، خدا بولے گا آپ سے، اور اگلا دن آپ کے لیے اتنا بابرکت آئے گا، ورنہ بھی دیر باتیں کر پلیز موقع پا لیتا ہے۔ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے بڑی سنجیدگی چاہیے، ہمیں بہت سنجیدگی چاہیے، ایسے نہیں ہم چل سکتے، سنجیدہ ہونا پڑے گا، خاموش طبیعت ہونا پڑے گا۔ کلام میں لکھا ہے جب تک احمق بھی خاموش ہوتا ہے وہ عقل مند گنا جاتا ہے۔ خاموش طبیعت بننا پڑے گا، دعا کے پہاڑ پہ چڑھنا پڑے گا۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ شکریہ۔